ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنانا چاہا تھا حمص کا۔ انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے اور خود گورنر بھی قبول نہیں کرتے۔ چلے گئے، حضرت سعید بن عامر گورنر بن گئے۔ صوبے کے گورنر، مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں۔ حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیج دیں۔ تو جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ کہا ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ فرمایا تمہارا گورنر بھی مسکین ہے۔ اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجی۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس جب گئی تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اہلیہ بیوی کہنے لگی خیریت ہے؟ فرمانے لگی معصوم عورت دیکھنا میرے پاس دنیا آ گئی ہے، میں نے تو جان چھڑائی تھی اس سے، یہ میرے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دورے پہ آئے ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جامع مسجد میں بلایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی آ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں، سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو ملتے ہی نہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کرتے، اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوشی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا ہے جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، قریب بیٹھے تھے، فرمایا 10 سوالوں کے جواب، گردن جھکی ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنر بننے کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 4 میرے ساتھ مسئلے ہیں۔ فرمایا کون سے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ سوال دہرائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید لوگ کہتے ہیں پہلے تو سویرے ہی آ جاتا تھا، اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے۔ گردن جھکائی، خاموشی چھا گئی محفل پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نا سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، باہر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی جواب پر لوگ رونے لگے، آنسو نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی روئے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ سید تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا؟ اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے عمر داڑھی ساری سفید ہو گئی، اب تو لگتا ہے پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں وہ کب مجھے کہے گا واپس آ جا۔ میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کریم کے لیے رکھی ہے، سبحان اللہ مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ گورنر کی بات کر رہے ہوں۔ پھر کہا سید یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے عمر یہ میرے رب کریم کے ساتھ پردہ ہے، اسے نہ کھولا جائے۔ فرمایا نہیں آپ بتائیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے غریب ہوں، ایک ہی جوڑا یعنی سوٹ میرے پاس ہے، قربان جاؤں حضور کے اس پیارے صحابی پر۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میرا اللہ کس طرح گھر سے باہر نکلوں؟ میرا پردہ تھا، میں اپنی غریبی کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، میں جانوں میرا رب تعالیٰ جانے، میں راضی ہوں نا اس کی رضا پہ۔ اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہچکیاں لے کے رونے لگے، فرمانے لگے چل آخری سوال کا جواب بھی دے دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوشی ہو جاتے ہو۔ حضرت سعید بن عامر پھر رونے لگے، فرمانے لگے بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑا تھا، جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں نا میرے سامنے، لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکہ مکرمہ میں، اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں مدد نہیں کر سکا۔ جب وہ وقت یاد آتا ہے سوچتا ہوں کیسے اللہ عز و جل کے حضور جاؤں گا۔ دوستو دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی کوئی ایسا حاکم عطا فرمائے،
आमीन। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।